بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمعین آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک اسپیشل پروگرام لے کے آیا ہوں۔ آگے آ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ کا شکریہ جس تیزی سے آپ سبسکرائبر بڑھا رہے ہیں، میں آپ کا ذاتی طور پہ مشکور ہوں۔ ابھی میرا 41% ٹارگٹ اچیو ہوا ہے، ابھی 59% رہتا ہے، تو اس لیے آپ کی مزید ابھی توجہ چاہیے، لیکن جس سپیڈ سے آپ کر رہے ہیں آئی ایم گریٹفل۔ تو آج کا پروگرام لے کے اکثر آپ سنتے ہیں کہ زحل، سیٹرن، شنی، یہ تین نام بتائے۔ شنی ہندی میں کہتے ہیں، سیٹرن انگلش میں کہتے ہیں، اور زحل اردو میں کہتے ہیں۔ اور یہ پروگرام یہ ہمارے جو زیوٹک ویسٹرن اسٹرالوجی یا پاکستانی اسٹرالوجی میں ہم یہاں تک ہی رہتے ہیں۔ یہ یورینس اور وینا وہ دوسرے سیارے بہت ہی فاصلے پہ ہیں، تو وہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جب اس ایک چیز کا فاصلہ ہی 100 گنا زیادہ اور اس کے گھر کی چینج 27 سال بعد ہوئی، اس کے افیکٹس تو نہیں ہوتے۔ میکسیمم سیٹرن، جوپیٹر تک کی ہم رہتے ہیں جو سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا سب سے بڑا سیارہ یہاں پہ سیٹرن آتا ہے، اور سیٹرن کا رول ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ۔ اکثر لوگ آپ کو یہ کہہ کے ڈراتے ہیں کہ آپ پہ 60 ستی لگی ہوئی ہے، آپ پہ یہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں سب آپ کو، یہ جو انڈین اسٹرالوجی ہے اس میں یہ چیزیں شنی کو کا ہمیشہ وہ نیگیٹو افیکٹس کر کے وہ اس کے اپائے بتا کے، تو وہ ایک وہ پنڈت صاحبان کا ایک رزق چلا ہوا، جیسے یہاں پہ ہمارے مولانا صاحب جو ہوتے ہیں وہ دم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو وہ اپنی فیس بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح پنڈت حضرات بھی اپنا وہ اپائے کر کے یہ کر کے کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو اسٹرالوجر ہیں، میں ان کو سو کالڈ اسٹرالوجر کہوں گا، جو کہتے ہیں جی آپ کے لیے لو بنا کے دے دوں، آپ کے لیے کوئی چلا کاٹ دوں، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب 2 نمبر چیزیں ہیں۔ سمپل یہ ڈیسٹنی، ایک فکس ڈیسٹنی کو ہاؤ اے اسٹرالوجر کین چینج، ہاؤ اے پنڈت کین چینج، تو یہ ایک لوگوں کے لیے ویسے ہی ایک متھ بنی ہوئی ہے۔ تو کوئی 60 ستی نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک زندگی کا آپ مجھے کوئی بتا دے۔ اب میں نے پچھلا پروگرام کیا تھا چاند گرہن پہ، تو اتنا ڈرایا تھا مجھے، اب بتائیں ذرا کہ 15 دن اوپر ہو گئے ہیں، وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی دھماکے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، ایمبولینسیں رک جائیں گی، اور پوری دنیا میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں یہ کچھ نہیں ہوا۔ اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ ڈراتے ہیں، پھر آپ ان کو فون کرتے ہیں اور پھر آپ کے لیے وہ کافی فیس اینٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح سیٹرن، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیٹرن کیا چیز ہے۔ سیٹرن کی الٹی چال، سیٹرن سیدھا ہو گیا، سیٹرن کا فیکٹس، تو یہ ساری باتیں آج سیٹرن کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ پھر میں آخر پہ ضرور سنیے گا کہ آج کل سیٹرن کون سے برج کا کہاں پہ بیٹھا ہے اور کیا افیکٹ دے رہا ہے، تو یہ بھی ایک ہوگا پروگرام، تھوڑا سا 20-25 منٹ کا ہوگا، تو یہ آپ کو بڑے غور سے سننا ہوگا تاکہ آپ کے کنسیپٹ بھی کلیئر ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا سیٹرن کہاں بیٹھا ہے اور کیا رول پلے کر رہا ہے۔ سیٹرن جو اسٹرالوجی میں ایک سیارہ ہے، پلانٹ ہے، اور یہ کہہ لے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے کے لیے یہ 2.5 سال لیتا ہے، 30 منتھ، اور یہ 2.5 سال بعد اپنا گھر چینج کرتا ہے۔ جوپیٹر جیسے آپ کو بتایا 13 ماہ بعد، اور راہو 18 ماہ بعد، تو یہ 2.5 سال بعد اپنا گھر چینج کرتا ہے۔ یہ ایک کہہ لیں کہ ناٹ میل ناٹ فیمیل، خواجہ سرا، یہ کوئی پچھلی دفعہ میں نے ایک لفظ یوز کیا تو بعض بندے تھے جنہوں نے بڑی بدتمیزی سے اس کا کیا تھا، کیونکہ خیر چھوڑے، میں پھر کروں گا، کیونکہ وہ بندے کی جو کمانڈس دینے میں جب وہ لکھتا ہے نا، تو وہ اپنی ماں باپ کی تربیت کو بھی ساتھ ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ خواجہ سرا، اس کا نمبر 6 نمبر پہ ہمارا یہ آتا ہے، اور اس کی سمت جو ہے نا وہ ویسٹ ہے۔ تبھی تو میں بتاتا ہوں نا کہ جب آپ کو کوئی اسٹرالوجی بتائے کہ آپ ویسٹ کی طرف جائیں، ویسٹ کی آپ جانا ہوگا، سفر ہوگا، تو سیٹرن اگر کسی کا مضبوط بیٹھا ہے، اچھا بیٹھا ہے، تو ہمیشہ وہ ویسٹ کی طرف ٹریولنگ کرتا ہے۔ تو آج آپ کو یہ بھی ایک بتا دیتا ہوں کہ کیسے ہم سن اگر مضبوط بیٹھا ہے تو ایسٹ کی طرف سفر کریں گے۔
تو یہ بڑی اسٹرالوجی بڑی ایک میتھمیٹکس کیلکولیشنز ہیں. اور اس کی رنگت جو ہوتی ہے نا نیوی بلو ریڈ کالا کالا اور نیلا شیڈ ہوتا ہے, جیسے نیل گائے جیسے کہتے ہیں اس طرح کا رنگ اس کو رنگت ہوتی ہے. اس کی جو دھات ہے لوہا ہے اور عنصر خاکی ہے اس کا, اور اس کا حاکم دن جو ہے نا سیٹرن ہمیشہ سیٹرڈے کو ڈیل کرتا ہے. اور اس کے 2 گھر ہیں سیٹرن کے, ایک برج جدی کیپریکون اور دوسرا برج دلو ایکویریس. اور یہ لبرا میں برج میزان میں یہ ایگزالٹ ہوتا ہے, تو اور فال ہوتا ہے ایریز میں. آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا جب بھی سیٹرن ایریز میں آئے گا تو آپ لوگوں کے پرابلم شروع ہوتے ہیں, کیونکہ اٹس ڈپینڈ اپون دی سبجیکٹ آف پوزیشن آف مارس. اور ایگزالٹ ہوتا ہے لبرا میں تو وینس کی پوزیشن سے پھر اس کے فائدے یا نقصان دیکھے جاتے ہیں. سیارہ زحل ان تمام کاموں کے لیے جانا جاتا ہے جہاں انسان ترقی کرے, مگر اس میں جد و جہد لگاتار محنت درکار ہوتی ہے, کیونکہ سیٹرن جد و جہد کا لارڈ ہے, محنت کا لارڈ ہے. اور اس کو زحل کو تخیر کا سال, یہ معاملات کو سلو کر دیتا ہے, معاملات کو ڈیلے کرتا ہے. جب بھی مون سیٹرن کے نیچے ہوتا ہے تو میں اکثر آپ کو کہتا تھا کہ ٹریفک میں پھنس جائیں گے, معاملات ڈیلے ہوں گے. تو اس کی وجہ یہ سروس کا حاکم, اور اچھا وہ لوگ جو سروس کرتے ہیں اس کا بھی یہ لارڈ کہلاتا ہے. اس کی میں آپ کو مندرجہ ذیل خصوصیات کے بارے میں بتاتا ہوں. میری یہ بک میں نے جو بھی پرنٹ ہو رہی ہے اس میں میں نے اپنے پورے ریسرچ پہ آپ کے بیس پہ یہ آپ کو باتیں بتا رہا ہوں, تو اس لیے جلدی جلدی کرو. غربت بھی, پاورٹی بھی, اب وہ چیزیں جو سیٹرن سے پڑھی جاتی ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جلدی جلدی. آسمانی افادات, بڑھاپا, اولڈ ایج, اونچائی سے گرنا, زہر, اور بلیک کلر, اولڈ تھنگس, پرانی چیزیں جتنی ہوتی ہیں نا, مثلا جیسے چلے جائیں بلال گنج چلے جو پرانی چیزیں وہ بھی سیٹرن سے پڑھی جاتی ہیں. قدیم زبانیں اور تہذیب, اینشینٹ سویلائزیشن جسے کہتے ہیں. جسمانی کمزوری بھی, مکھی, مچھر, جوئیں, وہ جانور جو حشرات کے زمرے میں آتے ہیں, انسیکٹس, وہ بھی سیٹرن سے پڑھے جاتے ہیں. آپ کا نظام, گیس, ہڈیوں کا ٹوٹنا, بون فریکچر, چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں, مزدوری, جسمانی مشقت, جسم کا نچلا حصہ, ٹخنے, گھٹنے, لوہے کی فیکٹری, پرانے لوہے سے بنی ہوئی شیا, بکاری بھی اس سے پڑھتے ہیں. کان کن جو کوئلے کی کانیں یا نمک کی کان میں کام کرتے ہیں وہ بھی سیٹرن سے ہی دیکھا جاتا ہے. کوئلہ, کھدائی, جادو ٹونے کا شکار, حادثات کی جگہ, تاریک جگہ, ڈارک پلیسز, پیس آف میٹ, جو وہ لوگ گوشت کھاتے ہیں, شاکاکاری. جسامت, آپ کا سٹرکچر بھی, نبض کے مسائل, گندی جگہ, بھوت پریت والی جگہ, گوڈس ٹرانسپورٹ, مٹی کا تیل, ڈیزل آئل اور پرانی گاڑیاں. یہ آپ کو اس سے ٹرانسپورٹ یہ سیٹرن سے ہی پتہ چلتا ہے. اب آپ کو اس علم کی ڈیپتھ کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک سیارے سے ہم کتنا کچھ جانتے ہیں, تو باقی 9 سیارے سے کیا کچھ آپ کو زندگی کا ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے. پیشے اس کے کون سے ہیں, اس کے ہم پروفیشن, کس کا سیٹرن بہت اچھا بیٹھا ہے یا نیگیٹو بیٹھا ہے تو اس کے پروفیشن کیا ہوں گے. لوہے کی فیکٹری میں کام کرنا, گٹر کی صفائی کا کام کرنا. یہ گٹر کی صفائی اگر آپ کا سیٹرن راہو کے ساتھ بیٹھا ہے یا ایریز میں بیٹھا ہے یا, تو یہ ہمیشہ لو اس طرح کے کام آپ کریں گے. سماجی معاشرت, سوشل کنسلٹنسی, جد و جہد, محنت, تاخیر, کرواہٹ, زمین سے نکلنے والی اشیاء, معدنیات, دھاتیں, زمین, پیس آف لینڈ, ایگریکلچر لینڈ, پلاٹ, فیلڈ, کھیتی باڑی, زراعت, اناج, ذمہ داریاں, رسپانسبلٹیز بھی, نوکریاں, اور ٹاپ ایڈمنسٹریشن. اگر سیٹرن آپ کا کیپریکون میں بیٹھا تو آپ ایڈمنسٹریشن میں ہوں گے. اس کے صدقات کیا بنتے ہیں. سیٹرن اگر آپ کا نیگیٹو بیٹھا ہے تو لوہا, معاش, کالے معاش, اور کالا کپڑا, اور کالا گھوڑا, کالے کپڑے, اور پتھر جو اس کے, میں جو پتھروں پہ بلیو تو نہیں کرتا لیکن پھر بھی آپ کو بتاتا ہوں, نیلا, سفائر, نیلم, اور ایملسٹ, لاجور, لیپس لزولی جسے کہتے ہیں. اور جو بیماریاں اس سے پڑھی جاتی ہیں وہ گھٹنوں کے مسائل اور ہڈیوں کا دکھنا, جوڑوں کے درد,
پتے سپلین جو ہوتی ہے اس کو بھی یہاں سے پڑھتے ہیں. دانتوں کا گال بلیڈر اور ٹانگوں کا فریکچر بھی سیٹرن سے ہی دیکھا جاتا ہے. اور اگر کسی کے ذائچے میں زحل بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط، اب آپ رشتوں کا بھی سن لیں، بڑا امپورٹنٹ میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں، تو فادر ان لا اس کی مدد کرے گا. اگر زحل کمزور ہے تو سسر ہمیشہ مخالفت کرے گا. اگر کسی کی عورت میں زحل اچھا بیٹھا ہے تو عورت کا کوئی جسم کا حصہ گندا نہ ہوگا. اگر فال میں ہوگا تو وہ صفائی نہیں کرے گی. اگر زحل نوس ہے تو بالوں میں جوئیں ہوں گی. اگر زحل فال میں آ جاتا ہے، ریٹروگریڈ ہو جاتا ہے، تو بہت نوس ہوتا ہے. صاحب ذائچہ پہ جادو کا اثر ہونے لگتا ہے. وہ غلط جادو کو کسی کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے. اگر کسی کے ذائچے میں چوتھے گھر میں زحل بہت مضبوط ہے تو جب وہ پیدا ہوا تو کسی نالے کے گندا نالا گھر کے قریب ہوگا. اگر چوتھے گھر میں وینس ہو جائے تو پیدائش کے پاس باغ ہوگا. اگر چاند اچھا بیٹھا تو پیدائش کے پاس نہر ہوگی. اگر مرکری ہو تو دھرم شالہ، جوپیٹر ہو تو دھرم شالہ یا اسکول ہوگا. اگر کوئی سورج چوتھے گھر کا ہے تو پھر آپ سرکاری دفتر ہوگا. اگر مشتری ہوا تو اسپتال، مسجد یا مندر یا چرچ ہوگا. اگر مریخ ہوگا تو پیدائش کے نزدیک فائری جگہ یا آرمی کا دفتر یا کیمیکل کی فیکٹری ہو سکتی ہے. یہ بڑی ایک ٹپ دے رہا ہوں آپ کو. اگر زحل دوسرے گھر میں مضبوط ہوگا تو دولت آئے گی لیکن رک کے، تاخیر سے. اگر زحل دوسرے گھر میں مضبوط ہوگا، جب بھی وقتی ذائچے میں زحل اور چاند کٹھے تھے تو ہمیشہ کام دیر سے ہوگا. ٹریفک کے اشارے بند ملیں گے، ٹریفک میں پھنس جانا یا راستے میں گاڑی خراب ہو جانا، کیونکہ زحل تاخیر کا سیارہ ہے. رکاوٹیں پیدا ہوں گی، ہر کام میں تاخیر ہی ہوگی. اچھا، اب یہ میں نے آپ کو جرنل بتایا. اب ہم چلتے ہیں کہ آپ کا ذائچہ کیا کہتا ہے. آج کل سیٹرن کدھر ہے اور سیٹرن کا رول کیا ہے، کر کیا رہا ہے. اچھا، اس وقت ایریز کا سیٹرن 12ویں گھر میں پائسس میں بیٹھا ہے. اب جب پائسس میں بیٹھا ہے تو ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جب سیٹرن کسی کا نیٹل میں وہ بیٹھا ہوگا تو سمجھے کہ وہ ہمیشہ سوشل سروس کرے گا، سوشل کنسلٹنٹ ہوگا، لوگوں کو پڑھائے گا، روحانی تعلیم حاصل بھی کرے گا، اور دماغ بڑی تیزی سے کام کرتا ہے، بہت ورسیٹائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر زحل کسی کا پرماننٹ پائسس میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، زحل دو قسم کے، ایک کیپریکارن والا زحل، ایک ایکویریس والا زحل. اگر یہ ان کے لیے یہ بہت ٹیکنیکل ہو جائے گا، بس آپ کو یہیں تک رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اور اگر وہ پائسس میں ساتھ اگر وہ نیگیٹو بیٹھا ہے تو اس کا بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ ایسے اچھا کدھر گیا، ایک منٹ، سوری ذرا کاغذ میں. اچھا، برج پائسس میں اگر وہ نیگیٹو بیٹھا ہے تو اس کو سینے میں سانس، جوڑوں کے پرابلم بہت تنگ کریں گے، اور اخراجات پر، بیماریوں پر بہت خرچ ہوتا ہے. تو اس میں جوپیٹر، کیونکہ پائسس کا لارڈ جوپیٹر ہے، تو جوپیٹر کی پوزیشن آپ کو بتائے گی کہ آپ کا سیٹرن کیا رول پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے. اب آ جائے کرنٹ پوزیشن پہ. ایریز آپ کا سیٹرن 12ویں گھر میں پائسس میں بیٹھا ہے، اور جوپیٹر آپ کا 12ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں جا کے بیٹھا ہوا ہے. تو جب 12ویں کا لارڈ دوسرے، تو پیسے کمانے کی ہرس رہے گی، پیسہ کمائیں گے اور قیمتی اشیاء خریدنے میں اور پیسہ جمع کرنے کی ایک آپ کو چل لگے گی، اور بچت کی خواہش بڑھے گی، اور نجائز پیسہ بھی کما کر کوشش کریں گے. نجائز تعلقات، خفیہ ملاقاتیں، اس کو بھی چھپا کے رکھیں گے. تو یا آپ کہہ لیں کہ اگر آپ کا جوپیٹر نیٹل میں نیگیٹو بیٹھا ہے تو وقتی طور پہ آپ اپنے مفادات کے لیے تعلقات بنائیں گے، پھر آپ 2 نمبری کر کے پیسہ لے کے اپنے خفیہ پیسے سسرال میں چھپا کے رکھیں گے. تو ایریز سیٹرن 12ویں گھر میں، تو آپ کے جو اخراجات ہیں نا وہ بہت کنٹرول کرنے پڑیں گے آپ کو. ایک یا آپ دوسرا ڈیوائن نالج میں، سوشل سروسز میں، اس میں آپ بڑا بہتر رول پلے کریں گے. مخفی علوم میں اللہ تعالیٰ آپ کو کرے گا. فورن ٹریولنگ کے بڑے چانس ہیں. جب بھی سیٹرن 12ویں گھر میں آتا ہے تو فورن ٹریولنگ وہ والی ہوتی ہے جو کہہ لیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کے رہنا کچھ عرصے کے لیے، 2.5 سال تک تو بنتا ہے.
اور آپ کے سیکرٹ اینیمیز بھی آپ کو ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور فارن پلیس پہ آپ کی زندگی گزرتی ہے. اگر آپ کا مارس سیٹرن آپ کا جوپیٹر نیگیٹو بیٹھا ہے اور سیٹرن آپ کے 12ویں گھر میں، تو بیماریاں آپ کو، جیسے میں نے پہلے کہا، سانس کی بیماریاں، جوڑوں کے درد، جو میں نے پہلے ایکسپلین کیا، اس کے چانسز بہت ہو گئے. اب یہ آپ نے اسیس کرنا ہے کہ آپ کا سیٹرن نیٹل کا جوپیٹر پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. پازیٹیو ہوگا تو غیر ملکی اخراجات، پیسے، یہ وہ سب کچھ فائدے میں ہوگا. اگر نیگیٹو بیٹھا تو یہاں پہ آپ کے بیماریاں اور اوور ایکسپینڈیچرس اور آپ کے حاسدین آپ کے پیچھے پڑے ہوں گے. آگے چلتے ہیں. 16 منٹ ہو گئے میں نے، اور 5 منٹ میں یہ ختم کرنا ہے. میں نے 20-22 منٹ کا پروگرام رکھنا ہے. ٹورس کے تیسرے گھر 11ویں گھر میں تو کوئی نہ کوئی آپ کی ہوش پوری ہوگی. یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. اور 11ویں کا لارڈ جب پہلے گھر میں جب بیٹھتا ہے، اس کا جوپیٹر پہلے گھر میں بیٹھا ہے، اور دوسروں کی مداخلت کی وجہ سے آپ بہتر پوزیشن میں آئیں گے اور آپ کو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. بہن بھائی آپ کا خیال کریں گے، فارنرز آپ کے ساتھ جڑیں گے اور کاروباری فائدہ ہوگا. اور عزت و احترام آپ کی قسمت میں ہوگا اور لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے. اور جن کا نیگیٹو ہوگا جوپیٹر، آپ کے بڑے بہن بھائی، دوست، رشتہ دار، کاروبار دوست آپ کو بدنام کرنے کی فکر میں لگے رہیں گے. ٹورس کے بعد آ جاتا ہے جیمنائی کا جو اس وقت جوپیٹر سیٹرن 10ویں گھر میں بیٹھا ہے اور 10ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں. تو آپ کی پروموشن، ایلیویشن ود سرٹن کہتے ہیں، آپ کے کام کا بوجھ آپ کے اوپر لاد دیا جائے گا اور آپ کا بہت زیادہ ہوگا. بٹ کچھ کا آپ کے کنفیوژن کا اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ کی اگر کک بیک لیتے ہیں یا نیگیٹو اخراجات میں پڑتے ہیں تو دولت نمایاں ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا اور آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ ٹیلی فون اور انڈر ہینڈ ڈیل پہ کوئی نہ کوئی آپ کو آبزرو کر رہا ہوگا. اوورآل یہاں پہ آپ جہاں بھی بیٹھیں گے کسی آن شان کے ساتھ بیٹھیں گے، پروٹوکول کے ساتھ بیٹھیں گے، پروموشن کے چانسز ہے، کاروبار میں اٹھان آ جائے گی، آپ کو فائدہ ہوگا. پر ذہنی طور پہ آپ تھوڑا سا اوور برڈن، ٹینشن، انزائٹی میں رہیں گے. کینسر آگے آ جاتا ہے. کینسیرین آپ کے 9th ہاؤس میں ہے، تو یہ 9th ہاؤس آپ کا اس وقت اس کا 11ویں گھر میں بیٹھا ہے. اب جب 9th کا لارڈ 11ویں گھر میں جاتا ہے تو غیر ملکی کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے. باہر کے لوگ آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے، آپ کو فائدہ ہوگا. اور باہر سے ملنے والی سپورٹ علمی و روحانی ہوگی، یا باہر سے تعلیم حاصل کریں گے، یا اگر آلریڈی آپ نے تعلیم حاصل کی تو وہ روشنی بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بہن بھائیوں کو اپنے مدد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اگر آپ کا جوپیٹر نیٹل میں بہت ورسٹ بیٹھا ہے تو ساری زندگی اپنی خواہشات کی تکمیل کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. گھر، زندگی، منزل لا حاصل بن کے رہ جائے گی. تو یہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی اچھی پوزیشن ہے. کینسیرین آپ کے یہ میں کینسیرین کا بتا رہا ہوں کہ ان کے 11ویں گھر میں 9th کا لارڈ گیا. اچھا، جب کنسیرین ایک چیز یاد رکھیے گا، اس سال آپ حج عمرہ غیر ملکی پڑھائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، باہر پڑھیں گے اور آپ کا کسی یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے گا. ان کیس اگر آپ، کیونکہ یہ ایجوکیشن کا بھی سیٹرن گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو فورن ایجوکیشن میں بہت ہی فائدہ ہو جائے گا. آپ کو کوئی نہ کوئی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا. اگر آپ وہاں پہ آلریڈی پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو وہاں پہ بڑے اچھے گریڈ سے پاس کر جائیں گے. کسی مذہبی سفر پہ بھی جائیں گے، لوگوں کی مدد کر کے بڑا خوش ہوں گے. کسی این جی او میں، کسی سوشل سروسز میں بھی رہیں گے اور یہاں پہ کیا کہتے ہیں، دان اور صدقات اور چیریٹی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف لگاؤ آپ کا بہت اچھا ہوگا. اور کہتے ہیں کہ کسی شرائن یا چرچ یا مندر کا وزٹ اس سال ضرور کریں گے. آگے پھر لیو آ گیا. لیو آپ کے 8ویں گھر میں اس وقت
سیٹرن ہے اور اس کا 8ویں اور 10ویں کا کمبینیشن ہے، اور 8ویں کا لاٹ اٹھ کے 10ویں میں چلا گیا تو کوئی نہ کوئی بندہ، اگر آپ کا جوپیٹر نیٹل میں پریزنٹ کنڈیشن جو گزر رہی ہے اس میں تو کوئی نہ کوئی نئی دکان، نئی فیکٹری، نئی جائیداد بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی ذاتی اثاثے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، والدین کی طرف سے جائیداد آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی، کاروبار یا والدین سے مل کے کاروبار کریں گے۔ اگر آپ کا جوپیٹر نیٹل کا بہت برا بیٹھا ہوا ہے، سکیئر میں بیٹھا ہے، تو پھر ساری وراثتی جائیداد ذاتی انویسٹمنٹ کرنے سے یا پہلے سے چلنے والے کاروبار کو مزید تقویت کے لیے کی جانے والی انویسٹمنٹ سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کاروبار کھڑا کرنے کی تمام کوششیں آپ کو خراب کر سکتی، تباہ کر سکتی ہیں۔ تو اپنے ذائچے کو ریویو کیجیے گا۔ اگر تو آپ کا جوپیٹر اسٹرانگ بیٹھا ہے تو اپنے معاملات کو انویسٹمنٹ کیجیے گا، اگر نہیں بیٹھا تو پھر ویٹ کیجیے گا۔ تو یہ ایک آ گیا لیو، آپ کا معدے کے پرابلم، بڑی آنت کا پرابلم رہے گا۔ آپ نے وہ لوگ جو پائلز کے مریض ہیں، اینل فشر کے مریض ہیں، بڑی آنت کا مسئلے ہیں، ان کے لیے کڑھائی گوشت، بڑا گوشت، یہ ایسی چیزیں، مسالے والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، ادروائز آپ کا معدہ خراب رہے گا۔ ورگو آپ کے 7ویں گھر میں سیٹرن ہے اور 7ویں کا لارڈ 9th میں ہے، تو کوئی نہ کوئی آپ کا باہر کے ملکوں کے ساتھ تعلق، کوئی باہر آپ کو سپانسرشپ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر آپ کا اسپاؤس باہر بیٹھا تو وہ آپ کو گرین کارڈ بھیج دے گا اس سال، اور آپ باہر چلے جائیں گے اور باہر کا سفر کرتے ہوئے، اور اگر ٹریڈ کریں گے تو دوسروں کی مدد ملے گی، اور غیر ملکیوں کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ پہنچ جائے گا، اور آپ فارن کرنسی کمانے اور دوسرے ملک کی سیر اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہنے کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر آپ کی اس دوران کوئی پرپوزل آتی ہے تو فارن ہولڈر ڈگری والی خاتون ہوگی تو آپ فوراً ہاں کہیے گا۔ اگر آپ کا جوپیٹر نیٹل میں ورسٹ بیٹھا ہے تو پھر غیر ممالک میں رہنے کی شدید خواہش ہوتی ہے، ملک سے دور تجارت کرنے کی کوشش کریں گے، کہیں لوگ آپ کو باہر میں سہارا نہیں دیں گے، کنٹریکٹ نہیں ہو پائیں گے، بلا وجہ کی رکاوٹیں آئیں گی، ذیلی کاغذات پر سفر نہ کیجیے گا، پکڑے جائیں گے وہ جو کشتی کے ذریعے جاتے ہیں۔ تو وہ ذرا اپنا نیٹل کا جوپیٹر کو ضرور آبزرو کر لیں کہ آپ کا نیٹل کا کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو نیٹل کا سیٹرن بھی اور نیٹل کا جوپیٹر بھی آپ کی قسمت کا تعین کرے گا۔ اس کے بعد آپ کا لبرا، آپ کے اچھا ہاں سیٹرن آپ کے لبرا کا کہہ رہا ہوں، یہ ان کا ورگو میں آپ کے 7ویں گھر میں ہے، میاں بیوی میں تعلقات ذرا سست روی کا شکار رہیں گے، آپ کے معدے کانسٹیپیشن اور بڑھے گی، پیٹ ایسے ہوگا، گیس بڑی ہوگی اور لٹکا ہوگا، اور آپ نے اپنا یہ بازار کے مسالے مسولے اور یہ چیزیں سے پرہیز کرنا ہے۔ آگے آ جاتا ہے لبرا۔ لبرا آپ کے 6ٹھے گھر میں پائسز ہے اور 6ٹھے کا 8ویں میں بیٹھا ہے، تو یہ سروس کے گھر میں بیٹھا ہے اور 6ٹھے اور 8ویں کا کمبینیشن اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہے قانونی پیچیدگیاں دیکھ کے، قانونی فارمیلٹیز پوری کر کے پھر کام کو ہاتھ ڈالے گا، ادروائز جتنی بھی محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو پرابلم آ جائے گا۔ یہاں پہ اذان کا وقفہ ہے، اس کو ہم دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، اللہ حافظ۔ اذان کا وقفہ تھا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ وہیں سے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اسکارپیو آپ کے 5ویں گھر میں ہے اور 5ویں کا لارڈ 7ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو 5ویں کا لارڈ جب 7ویں گھر میں جاتا ہے تو دوسرے لوگ آپ کو بہت چاہیں گے۔ اگر آپ کی کوئی محبت چل رہی ہے، کوئی لو افیئر چل رہا ہے تو آپ کے شادی کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے، اور آپ بھی زور لگائیں گے کہ میں محبت کی شادی کروں گا۔ اگر آپ بڑھاپے میں تو یہ سال بچے آپ کے ساتھ کام کریں گے، آپ کو خیال کریں گے، آپ کا بہت ہی لک آفٹر کریں گے، اور اگر آپ اشراکت داری کرتے ہیں جو دوستوں کے ساتھ ہوگی بہت اچھی ہوگی، اور دوسرے ممالک میں آپ کا آنا جانا رہے گا۔ اگر ان کیس اگر سیٹرن اور جوپیٹر آپ کے نیٹل میں بہت ورسٹ بیٹھا ہے، نیگیٹو بیٹھا ہے، دین تعلقات، رومانس اور دوستوں کی مداخلت کی وجہ سے گھریلو مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ کبھی بھی کسی ایسے دوست کو گھر نہ لائیں، وگرنہ بیوی سے ملنا ساری عمر کے لیے مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تو میں تو ہر ویلاگ میں کہتا ہوں
کہ اپنے دوستوں کو کبھی گھر مت لے کے آئیں، ان کو باہر تک رکھیں، کیونکہ اب اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہوا ہے۔ یہ آپ کا یہاں پہ سڈن گین ملنے کے پورے چانسز ہے۔ اگر آپ پی آئی ڈی اپنے ملک میں کر رہے ہیں یا ایم فل کر رہے ہیں تو آپ کے بہت اچھے نتائج ہوں گے، بڑے اچھے رزلٹ سے پاس ہو جائیں گے، آپ کی مرضی کی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا، آپ کا ریسرچ ورک اچھا ہوگا، پریزنٹیشن اچھی ہوگی، کسی سٹا لاٹری جوا میں فائدہ پہنچے گا، آپ کا میوزک اور سپورٹس میں بہت اچھی دلچسپ رہے گی، اور پرانی اینشینٹ فلمیں دیکھیں گے، پرانی فلمیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ جنگیں وغیرہ یہ ہوتی ہوں گی، اس کو دیکھنے کی ترجیح کریں گے، اور وہ جو ہوٹل کا بزنس کرنے والے جو یہ باسی کھانا بھی اگلے پچھلے دن کا وہ بھی ملا کے کھانا نکال دیں گے، تو اس قسم کی 2 نمبری بھی چلے گی، فراڈنیس میں بھی گھسنے کی کوشش کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، اسکارپیو کے بعد آ جاتا ہے سیجیٹیریس، تو سیجیٹیریس آپ کے چوتھے گھر میں ہے، تو چوتھے کا لارڈ آپ کا چھٹے گھر میں ہے، تو اپنی پراپرٹی کے معاملات کو ذرا تھوڑا سا ڈیلے کیجیے گا، اس سال کوئی پراپرٹی بیچنے کا یا پراپرٹی لینے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے معاملات کاغذ لے کے گاڑی میں آپ نے موو بھی نہیں کرنا، ادروائز کاغذ راستے میں چوری ہو سکتے ہیں، یا آپ کا پیسہ گر جائے گا، یا حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ کی والدہ کی صحت کا ذرا پرابلم رہے گا، ان کو سلپ ہو کے ان کو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، کندھے متاثر ہو سکتے ہیں، ہاتھ متاثر ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ والدین وہ بچے جن کی والد سہارا لے کے جاتے ہیں تو ان کو آپ نے اگنور نہیں کرنا 2024-25 میں۔ تو یہاں پہ آپ کوئی نیا گھر، نئی پراپرٹی، نیا کاروبار اور زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں پہ بہت کام کریں گے، اور ان کو فائدہ بھی ہوگا، ان کا فائدہ آپ اور گھر کی رینوویشن اور پرانے گھر کو نیا کرنے کے چکر میں رہیں گے، کوئی نئی گاڑی کالے رنگ کی خریدتے نظر آتے ہیں، گھر میں پیٹ بھی کالے رنگ کا ہوگا، بلی کالے رنگ کی ہوگی یا نیلے رنگ کی ڈارک ہوگی۔ وہ لوگ جو بفلوز کا کاروبار، بھینسوں کا کاروبار کرتے ہیں، ان کی تو اٹھان ہوگی بہت زیادہ، ان کو تو فائدہ پہنچ جائے گا، تو یہ ان کے لیے بہت فائدہ، اور کوئی نہ کوئی پروموشن، کاروبار میں اضافہ اور اپ لفٹ کسی نے معاملات میں، یا کوئی نئی جاب ملنے کے پورے چانسز ہیں۔ کیپریکون آپ کے تیسرے گھر میں ہے، اور تیسرے کا لارڈ آپ کا 5ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو جب تیسرے کا لارڈ آپ کے 5ویں گھر میں بیٹھے گا، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر آگے چلتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھیں گے، کوئی باہر پڑھنے جانے کا پروگرام بنائیں گے، یا اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کی کوشش کریں گے، یا آپ کے گھر میں کوئی ننھا مہمان کوئی آ جائے گا، بچی بیٹی کوئی یا بیٹا کوئی، نہ بیٹی کے چانسز زیادہ ہوں گے، تو وہ پیدا ہوگا، گھر کا ماحول بڑا خوش ہوگا، بڑا دعالو ہوگا، اور آپ اپنے حاصل شدہ علم اور اگر محنت کا، اگر آپ مڈل ایج میں تو آپ کو میں اپنی حاصل شدہ تعلیم اور محنت کا پھل مل رہا ہوگا، تو ٹی وی شوز میں بھی حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر سب کچھ نفی بیٹھا ہے نیٹل میں تو زندگی کی ساری محنت برباد ہو سکتی ہے، آپ کے بہن بھائی آپ کے دشمن بن سکتے ہیں، دوستوں کی حمایت آپ سے ختم ہو سکتی ہے، تو یہ ایک نیگیٹو آسپیکٹ۔ یہاں پہ آپ کا گلا خراب ہونے کے چانسز زیادہ، گلا بیٹھ جائے گا، آواز بیٹھ جائے گی، گلے میں کوئی نہ کوئی آپ کی فنگس لگ سکتی ہے، دانتوں میں فنگس لگتی ہے، یہ آپ کا دوسرا ٹرانسپورٹیشن بزنس میں آپ کو فائدہ ہوا پہنچ جائے گا، اور آپ کا مارکیٹنگ کے لوگ وہ بھی یہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کیپریکون کے لیے یہ کافی اچھا بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے، اگر ان کا سبجیکٹ ٹو، اگر ان کا بیٹھا ہوا ہے نیٹل کا چارٹ اچھا بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو دونوں بتا دیے کیا ہو سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایکویریس۔ ایکویریس آپ کے لیے آپ کے دوسرے گھر میں ہے، اور یہ دوسرے کا لارڈ جو ہے نا چوتھے گھر میں بیٹھا ہے، کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد بھی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ بھی پہنچ جائے گا جس سے آپ کو کافی اپ لفٹ مل جائے گی، ایگریکلچر زمین بھی لے لیں گے، اور سب آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز بھی مل جائیں گے، فائدہ بھی ہو جائے گا، اور یہاں پہ آپ کے اسٹیٹس میں بھی اضافہ ہوتا
رکے ہوئے پیسے آ جائیں گے، پراپرٹی کوئی نئی خریدتے، کوئی نیا گھر بھی لیتے ہیں، سسرال کی طرف سے بھی آپ کو کوئی ایڈوانٹیج مل جائیں گے، بٹ دولت آئے گی پر ٹھہر ٹھہر کے آئے گی۔ آگے آ جاتا ہے پائسز آپ کے سن کے اوپر اس وقت بیٹھا، اور پہلے کا لارڈ تیسرا، آپ اوور برڈن، اوور بیزی، اور بہت زیادہ کام کا بوجھ آپ کے اوپر بڑھ جائے گا، اور آپ مصروف ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز کو آپ نئی چیز لیتے ہوئے، نئی گوگل پہ بیٹھے ہوں گے، وہ پڑھتے، کتاب ہو تو کتاب پڑھتے ہیں یا کورس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، کام کا بوجھ بہت بڑھے گا۔ پائسز خواتین کے لیے یہ 1.5 سال ذرا ٹف ہوگا، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بنا کے رکھیے گا، کوئی آپ نے اپنا ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا، اپنا گھر نہیں چھوڑنا، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا کمپرومائزز میں ٹائم گزارے گا۔ ان کیس آپ کا لیٹیگیشن کیس چل رہا ہے تو اس کو پرولونگ کیجیے گا، جلد بازی ڈیورس میں نہیں کرنی۔ یہ سال کا ٹائم ہے، سال کے بعد حالات آپ کی مرضی کے مطابق آپ جیسے چاہیں گے اسی طرح چلیں گے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا سکون میں رہ سکیں، جتنا، اور میڈیٹر بیچ میں نہیں ڈالنا۔ طلاق ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب تیسرا بندہ آپ بیچ میں ڈالتے ہیں، اور تیسرا بندہ جا کے ادھر بھی چسکے لیتا ہے، ادھر بھی چسکے لیتا ہے۔ یہ پرٹیکولرلی ان پاکستان از ویری 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 کامن، کیونکہ ہم لوگوں کا گھر بچاتے نہیں ہیں، ہم برباد کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جسے کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ پہلے کا لارڈ آپ کا تیسرے گھر میں، نیگیٹو بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نیگیٹو کیا ہو سکتا ہے۔ بس آپ نے بہن بھائیوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ نے کوئی ایسا نہیں کرنا، تو اپنے کتاب لکھیے گا، آپ کوئی رائٹنگ کیجیے گا، اور بہن بھائیوں کی مدد بھی کیجیے گا، اور کوئی گھر بھی تبدیل کرنے میں رہیں گے ان 1.5 سال میں۔ سو مائی ویورز، آپ کو سیٹرن کا بتا دیا۔ اکثر وہ تھم لائن پہ لوگ لکھیں گے سیٹرن سیدھا ہو گیا، سیٹرن پٹھا ہو گیا، الٹی چال چل رہا ہے۔ سیٹرن 4 تاریخ سے ریٹروگریشن میں تھا، اب وہ پھر ڈائریکٹ ہو گیا، وہ اپنے سفر پہ جاری ہے۔ تو لوگ ڈراتے ہیں، لوگ آپ کو بہت زیادہ خراب کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو جب پتہ ہے کہ میرے ہاروسکوپ میں یہ چیز نیگیٹو ہے اور میں نے اس کاموں میں پرہیز کرنا ہے، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانم اللہ ہوتا ہے کہ جو سبب بنتا ہے، جب یو کیم ٹو نو کہ میرا ہاروسکوپ میں یہ چیزیں بیٹھی ہیں، تو آپ پھر اس کے مطابق اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تدبیر کر، میں تقدیر بدلتا ہوں۔ تو تقدیر تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ان سو کالڈ اسٹرالوجر کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، لوٹتے ہیں، سرسوتی کا نام لے کے آپ کے سر پہ سوار ہوتے ہیں آپ سے۔ اور میں سن رہا ہوں کہ ریٹ 2-2 ڈھائی لاکھ روپے آپ لوگ دے رہے ہیں، باہر سے $1000 ایک لڑکی کا فون آیا مجھ سے، $1000 ایک نون اسٹرالوجر نے، خاتون ہے، اس نے منگوائے، اور ایک نقش بھیجا، اور کوئی کام نہیں ہوا۔ تو چھوڑیں اس باتوں کو، اللہ سے مانگیں۔ اللہ کہتے ہیں نا، اشفاق احمد اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہینڈ پمپ کو ایسے ایسے کرتے رہیں تو پانی آتا رہتا ہے، اور اگر اس کو پانی ایسے ایسے نہ کریں تو 2-3 مہینے استعمال نہ کریں تو اس کا بور بیٹھ جاتا ہے، پانی نہیں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ سے دعا مانگتے رہا کریں، مانگتے رہا کریں، مانگتے رہا کریں، تاکہ آپ اللہ کے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ کے آگے پٹ اپ ہوتی جائے گی، اور ایک دم اللہ تعالیٰ اس پہ آرڈر بھی کر دیں گے۔ ایک بچی تھی، میں نے پڑھ رہا تھا، وہ کہتی تھی کہ میں نے کالا بچھڑا لینا ہے، کالا بچھڑا لینا ہے۔ وہ گھر میں سفید گائے تھی، تو وہ اس کی ماں نے کہا اچھا جب اگر اس گائے سے کوئی بچہ ہوگا، اگر وہ کالا ہوگا میں تمہیں دے دوں گی۔ تو بچی دن رات بڑی دعا کرتی تھی، کہتے یا اللہ میرا یہ بچڑا آ رہا ہے اور کالے رنگ کا آ رہا ہے۔ اس کی اب ڈٹرمینیشن دیکھیں، کس ڈیپ روٹڈ سے اس نے بات کی، دعا کرتی تھی۔ اور جب بچڑا پیدا ہوا تو پیور وہ بلیک تھا، لیکن اس کے سر کے اوپر جے بنا ہوا تھا، اس بچی کا نام جے سے شروع ہوتا تھا، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی لکھ دیا۔ تو دس از انڈیکیشن کہ اگر ہم رب سے کنسسٹنسلی کوئی چیز مانگیں اور پیچھے پڑ جائیں اللہ تعالیٰ کے کہ دیں 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 دیں، اور اس پہ آپ کا یقین ہو، تو یقین کریں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔